الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو کی جائے گی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آتے ہوئے دیکھا تھا یمن سے واپس، تو فرمایا تھا مرحبا بالراکب المہاجر، کہ استقبال ہو اس شخص کا جو سوار ہو کر آ رہا ہے اور ہجرت کرنے والا ہے. اور حضور نے ان کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ سیأتیکم عکرمۃ مؤمنا مہاجرا فلا تسبوا اباہ، کہ تمہارے پاس اکرمہ ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے والد کو برا بھلا مت کہنا. فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، اس لیے کہ میت کو اگر برا بھلا کہا جائے، اس کو گالی دی جائے، تو اس سے جو زندہ ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میت کو تو کوئی چیز نہیں پہنچتی. تو چونکہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جب وہ اسلام لانے آئے اور کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ اب اسلام لانے آئے ہو، اتنے دن سے کہاں تھے اور دھوکہ دینے آئے ہو، یہ اس قسم کی کوئی بات کہہ دی جاتی یا ان کو شرم اور عار دلائی جاتی کہ تمہارے باپ نے تو اسلام کے ساتھ ایسا ایسا کیا، تو اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر، یہ دو مشہور صحابہ ہیں، اور بھی جو ان کی عمر کے صحابہ تھے ان کے یہ ہم عمر تھے، اور امید یہی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں گے، لیکن وہ اس وقت اسلام نہیں لائے. اور ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے آگے تھا. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ابو جہل کے گھر میں کسی کے لیے آسان نہیں تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، شروع میں ہی آگے بڑھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی تھی اور یہ طے فرما دیا تھا کہ آئندہ اکرمہ کو ایمان لانا. اکرمہ بھی اپنے والد کی طرح قریش کے بڑے سرداروں میں تھے، اور ان کا بڑا شہرت تھا، لوگوں میں ان کی بڑی پکڑ تھی. اکرمہ اگر نہیں بھی چاہتے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. چنانچہ انہوں نے، جیسے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دی، اکرمہ بھی اس میں آگے آگے رہتے. جب بدر کے دن ابو جہل اپنا قافلہ لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور لات اور عزا جو دو بت تھے ان کی قسم کھائی کہ آج میں اس وقت تک مکہ نہیں لوٹوں گا جب تک کہ محمد اور ان کے لشکر کو شکست نہ دے دوں. وہاں وہ اونٹ ذبح کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، ان کے لیے پارٹیاں چل رہی تھیں، میوزک بجائے جا رہے تھے، اور یہ موج مستی میں یہ قسم کھا رہے تھے لات اور عزا کہ ہم محمد کو آج مٹا کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی اکرمہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، بلکہ ابو جہل کے دائیں ہاتھ بنے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا ان کو اندازہ نہیں تھا. اللہ کی مدد کے بارے میں ان کو ذرہ برابر بھی گمان نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ کی طرف سے براہ راست مدد آ جائے گی. ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا. لیکن اس وقت ان کو ہار ملی، اور نہ صرف یہ کہ ہار ملی، بلکہ 70 بدر کے جو میدان میں قریش کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، ان میں سے 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے.
اس میں ابو جہل بھی تھا، اور ابو جہل پر حملہ کرنے والے معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا تھے، جو بہت کم عمر صحابہ تھے، بچے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آخری کام تمام کیا تھا۔ اس وقت اکرمہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا کہ میرے باپ کو لوگوں نے مارا، تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں آئندہ اس کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مشورہ کیا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ ابو جہل کی لاش بھی وہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے، کیونکہ قریش کے جتنے بھی سردار مارے گئے تھے ان کو مسلمانوں نے قلیب میں، قلیب کنویں کو کہا جاتا ہے، خاص قسم کا کنواں جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، جس میں پانی نہیں ہوتا، تو اس میں قریش کے جو مشرکین جو مارے گئے تھے ان کی لاشیں اسی میں ڈال دی گئی تھی، اور اسی میں اس کو ابو جہل کو بھی اسی کنویں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ لیکن اکرمہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا بھی بدلہ لینا ہے، یعنی اب یہ بات نہیں تھی کہ صرف اسلام سے دشمنی تھی، بلکہ اسلام سے دشمنی کے ساتھ ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے اپنے والد کا بدلہ لینا، اور اسی لیے وہ بہت ہی شدت کے ساتھ جب احد کا موقع آیا 1 سال کے بعد، یعنی سن 2 ہجری میں بدر کا غزوہ ہوا تھا اور سن 3 ہجری میں احد کا غزوہ ہوا، تو اس وقت اکرمہ بھی آئے اور اپنے ساتھ اپنی اہلیہ ام حکیم کو بھی لائے، اور بھی خاندان کی بہت سی عورتیں آئیں جن کے شوہر، جن کے بیٹے یا جن کے بھائی بدر میں مارے گئے تھے، خاص طور سے ان عورتوں کو بھی لے کر آئے تاکہ وہ دف جو ایک خاص قسم کا بجانے کا آلہ ہوتا تھا وہ بجا کر لوگوں کو آمادہ کریں اور ان کو اس اکسائیں، اور اس بات کے لیے ان کے اندر جذبہ پیدا کریں کہ وہ اپنے لوگوں کا بدلہ لیں۔ تو یہ عورتیں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ ام حکیم جو حضرت اکرمہ کی بیوی تھی، نہیں معلوم تھا کہ آئندہ یہی حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا سبب بنے گی، لیکن اس وقت وہ احد میں آئی نہیں تھی، اور اس وقت ایسا ہوا کہ قریش نے جن 2 لوگوں کو چنا تھا اپنے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے احد میں، ایک طرف دائیں طرف جو لشکر ترتیب کیا جاتا تھا تو اس میں ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا، دائیں طرف ایک قائد ہوتا تھا، ایک بائیں طرف قائد ہوتا تھا۔ تو دائیں طرف کا جو دستہ تھا، جو ٹکڑی تھی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، اور بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ یہ دونوں بعد میں اسلام لائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تو اکرمہ سے بہت پہلے ایمان لائے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل بہت بعد میں ایمان لائے۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ احد میں یہ لوگ پھر سے تیاری کر کے آئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج میں بدلہ لے لوں گا، یہاں تک کہ ابو سفیان وہ بھی فتح مکہ میں ایمان لائے، جو سردار تھے احد میں، چونکہ ابو جہل تو ختم ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ھذا بیوم بدر، آج جو احد کی یہ جنگ ہو رہی ہے یہ بدر کا بدلہ ہے، اور آج ہم انتقام لیں۔ پھر جب خندق کا موقع آیا سن 5 ہجری میں، جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، یعنی احد کے 2 سال بعد، اس وقت بھی جب مشرکین نے مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور ہر قبیلے کے لوگ اس میں الگ الگ آئے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف پورا عرب جمع ہو گیا تھا، اس وقت بھی اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ بیچ میں خندق کھدی ہوئی ہے، پوری کھائی ہے، اس کو پار کر کے جانا بہت مشکل ہے، اور یہ کام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کیا گیا تھا جو ایران سے آئے تھے، عربوں کو یہ ٹیکنیک نہیں معلوم تھی جنگ کی، تو اکرمہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے پار کیا جائے۔ تو اکرمہ نے، باقی لوگ تو واپس ہو گئے تھے کچھ دن انتظار کر کے، لیکن اکرمہ نے کوشش کر کے کسی طرح اپنے گھوڑے کو پار کر لیا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی خندق پار کر کے دوسری طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت ایک شخص تھا عمرو ابن ود، اس کا نام ہے عمرو ابن ود العامری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی کشتی ہوئی، عمرو ابن ود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ یہ عمرو ابن ود اکرمہ کے ساتھ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو ابن ود، جو کہ بہت ہی زبردست بہادر سمجھا جاتا تھا، کشتی میں بڑی مہارت تھی،
لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، جرأت دی تھی، بہادری دی تھی، اس کی بنیاد پر اس کو شکست دی، تو اس وقت بھی حضرت اکرمہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی کا یہ حال ہوا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے، تو سمجھ گئے کہ ان سے ہمارا مقابلہ آسان نہیں۔ تو بدر میں اپنے والد کے ساتھ آئے تھے، احد میں بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ احد میں اگرچہ مشرکین کو فتح ہوئی تھی اور بعض اس کے اندر کچھ مسٹیک کی وجہ سے، جس کا ذکر ہم بارہا کرتے رہے، جو تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہ پر رکھا تھا، ان کے ہٹنے کی وجہ سے وہ شکست ہوئی تھی۔ پھر خندق میں بھی اکرمہ آگے آئے تھے بدلہ لینے کے لیے، اور وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ عمرو ابن بدھ کا یہ حال ہوا ہے تو میرا کیا حال ہوگا، وہاں سے بھی وہ بھاگے۔ لیکن فتح مکہ کے دن جو سن 8 ہجری مکے کو فتح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تو قریش نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تقریباً 10,000 کی تعداد میں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج ہم نہیں جیت سکتے، ان کے پاس جو طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ان سے ہم جیت نہیں سکتے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ آج کسی سے ہم بدلہ نہیں لیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا محمد ہمیں معاف بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اتنی دشمنی کی ہے، ان کو اتنا ستایا ہے، شاید آج ہمیں معاف نہیں کیا جائے۔ تو جو کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، جو بہت تیزی سے جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں سب کو تو معاف کر دوں گا، لیکن چند لوگ ہیں کہ اگر وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں، چمٹ جائیں کعبے کا، ان کو میں معاف نہیں کروں گا۔ ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے۔ ان کو جب یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنا زیادہ ناراض ہیں اور میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو وہاں سے خاموشی سے یمن چلے گئے، اور اس وقت حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور عتبہ کی بیٹی ہند، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 10 عورتوں کے ساتھ آئیں، اور ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات میں سے بھی 2 آپ کی بیویاں وہاں تشریف فرما تھیں، اور حضرت فاطمہ بھی وہاں موجود تھیں، اور بھی خاندان کی کچھ عورتیں تھیں۔ اس وقت ہند نے، جو عتبہ بھی بہت بڑے دشمنان اسلام میں سے ایک ہے، ہند نے وہاں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ جس نے آج آپ کو فتح دی ہے، آپ کے دین کو غالب کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ خاندان کا خیال کریں گے۔ میں پورے نیک جذبے سے حاضر ہوئی ہوں۔ پھر اس نے نقاب پہنے ہوئی تھی، اس نے اپنا چہرہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ دیکھیے میں عتبہ کی بیٹی ہوں اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا استقبال ہے، اور اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ پہلے میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ نفرت کے قابل تھا، اور آج محمد اور محمد کے ماننے والے لوگ ان کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور اس لائق ہیں کہ ان کو احترام اور عزت کی نظر سے دیکھی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان کو کسی قسم کی بھی اپنی شفقت سے محروم نہیں کیا۔ پھر اکرمہ کی بیوی ام حکیم بھی آگے بڑھی، اور انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے آ کے کہا کہ ہم اسلام لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر رہی ہو تو حضرت اکرمہ کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی تمہارے شوہر اکرمہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ اکرمہ جو میرے شوہر ہیں وہ آپ کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہیں، اگر آپ اطمینان دیں، امان دیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں اس وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان کو لے کر آؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا آمین، کہ میں ان کو امان دیتا ہوں اور وہ آئیں، ہمارے پاس معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو حضرت اکرمہ کو بلانے کے لیے ام حکیم یمن گئی، اور یمن سے بلا کر انہوں نے
حضرت اکرمہ کو لایا. ان کو تعجب بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں گے. جب حضرت اکرمہ مدینے سے قریب آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اکرمہ اگر آئیں گے تو ابو جہل کا ذکر مت کرنا، اس لیے کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کو نہیں دی جا سکتی. آج اگر یہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کرنا چاہیے. جب حضرت اکرمہ اندر آ رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھ گئے اور آپ نے دیکھتے ہی اتنی تیزی سے ان کی طرف قدم بڑھایا کہ آپ کی چادر مبارک گر گئی، اور خوشی کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بالراکب المہاجر. یہ جو اکرمہ ہیں ہجرت کرنے والے اور سوار ہو کر آنے والے ہیں، آج میں ان کا استقبال کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرانی بات نہیں نکالی اور ان کو بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کو اطمینان دلایا کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز اور روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو دعوت دی ہے یقیناً خیر کی دعوت ہے، حق کی دعوت ہے. اور اس وقت بھی حضرت اکرمہ کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، ابھی بھی 30 کے قریب ان کی عمر تھی، اور یرموک میں جب ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی 40 کے اندر ہی ان کی عمر تھی. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح ایمان قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر میں کل اسلام کے خلاف جا کر میں کسی حد تک بھی جاتا تھا اور نبی کو ان کے صحابہ کو ستاتا تھا، تو آج میں چاہتا ہوں کہ میری جتنی اسلام کے بارے میں دشمنی تھی، میری وجہ سے جو نقصان پہنچا، یا ایک قدم بھی اگر میں اسلام کے خلاف چلا تھا، تو آج میں اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو اسلام کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ کل اگر میں نے کوئی ایک کام کیا تھا کفر کے لیے تو آج میں اس کا دوہرا کام کروں گا اسلام کے لیے، اور جو کچھ بھی میری طرف سے قبول کر لیا جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح اسلام کے دامن میں حضرت اکرمہ داخل ہوئے. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اپنی آنکھوں پر قرآن مجید اٹھا کر رکھتے اور کہتے کہ کتاب ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی کتاب ہے، اور اللہ کے ڈر سے ہمیشہ روتے رہتے. اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، جو ارتداد کی جنگیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرموک میں وہ آگے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. وہ آگے بڑھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور اپنے گھوڑے سے اتر آئے، اپنے تلوار کے نیام کو انہوں نے توڑ دیا، اور اس طرح سے رومیوں سے جو مقابلہ تھا یرموک کا ان کی صفوں میں گھس گئے. حضرت خالد نے کہا بھی کہ اکرمہ تم یہ مت کرو، اگر تمہاری شہادت ہو گئی، تمہاری جان چلی گئی تو مسلمانوں کو اس سے بہت تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ الیک عنی یا خالد ہٹ جاؤ، آج مجھے اللہ کے لیے قربانی دینے دو. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سبق پایا تھا اس کی بنیاد پر لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو موت پر مجھ سے بیعت کرتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ابو جہل کے بھائی حارث تھے، حارث ابن ہشام، وہ بھی ایمان لائے تھے جو ان کے چچا تھے. زرار بن ازور تھے، تقریباً 400 مسلمان تھے جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. اس میں آگے بڑھ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اور ایک ایسا موقع آیا کہ اکرمہ پر، اسی طرح ہشام پر، عیاش بن ابی ربیعہ پر حملہ ہوا چوطرفہ. اور جب پیاس لگی حارث کو، مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو پیاس لگی اور انہوں نے پانی مانگا تو دیکھا کہ اکرمہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. پھر اکرمہ کی طرف جب پانی بڑھایا تو دیکھا عیاش بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو سب نے پانی ایک دوسرے کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ جب پلانے والا پلٹ کر
دوسرے کی طرف اور پہلے کی طرف لوٹا، تب تک تینوں شہید ہو چکے تھے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ تو یہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی مختصر سی سیرت ہے، جس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، بڑا سے بڑا کوئی اسلام کا دشمن ہو، ہم اور آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص یا اس کا خاندان کبھی بھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے گا۔ دوسری ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہر شخص کے دل میں رکھا ہے۔ جو بھی صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایبلٹی ہوتی ہے، جب وہ کفر کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی چیز جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس انداز کی بھی صلاحیت ہو وہ کام آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کرام سے کام لیا۔ تیسری اہم بات ایک یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتوں کا کیا کردار رہا ہے دعوت میں، تبلیغ میں، گھر کے اندر کے ماحول کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تربیت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے ہم نے عدی ابن ابی حاتم کا ذکر کیا تھا۔ عدی ابن ابی حاتم یعنی حاتم تائی کے جو بیٹے تھے، ان کی بہن صفانہ کی دعوت پر وہ ایمان لائے تھے، یعنی بہن پہلے ایمان لائی۔ وہاں بھی ایسے ہی تھا، عدی ابن ابی حاتم بھاگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آج بھی میں نے خاص طور سے حضرت اکرمہ کا اس لیے ذکر کیا کہ ام حکیم کی قربانی یہاں شامل ہے، اس کے لیے انہوں نے تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو کتنی زیادہ قربانی، ہمیں چند نام معلوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، اور اس کے علاوہ حضرت ام ایمن، ام سلیم، چند نام مشہور ہیں جن کی خدمات اسلام کے لیے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے پوری سیرت میں دیکھیں، اور صحابہ اور صحابیات کی سیرت میں، تو وہاں بھی اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں یا نشر و اشاعت میں جہاں جب جیسی ضرورت ہو، چاہے وہ علم سے اس کا تعلق ہو، دعوت سے اس کا تعلق ہو، تربیت سے اس کا تعلق ہو، جتنی بھی ضرورتیں ہیں سماج میں، وہاں عورتوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ عورتیں سماج سے کنارے کر دی گئی تھیں، نہ وہ علم حاصل کر رہی تھیں، نہ وہ دعوت دے رہی تھیں، نہ ان کے دل میں اگر کوئی خیر کا خیال آئے، کوئی بات آئی تو انہوں نے کہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جو اپنے گھر کی فکر کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں صرف مردوں کو فکر نہیں کرنی بلکہ عورتوں کو بھی فکر کرنی، اور یہ سبق ضروری ہے کہ عورتوں تک اور خواتین تک پہنچے، ام حکیم کا نام پہنچے، صفانہ کا نام پہنچے، کہ ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے بڑے بڑے مجاہدین عطا فرمائے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور ان کا نام اور کام آج تک زندہ ہے۔ ابو جہل اگر بدنام ہے تو اکرمہ نیک نام ہے، ابو جہل اگر بدنام ہے تو حارث ابن ہشام، وہ عمرو ابن ہشام تھا ابو جہل، اور ان کے بھائی تھے حارث ابن ہشام۔ حارث ابن ہشام نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ کسی کے لیے اس لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسل سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرمائے جو اسلام کے کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے اور نیک جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔